یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا۔ مشرکین عرب جو تھے یہ اسی بات پر شور کیا کرتے تھے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی نبی آ جاتا تو ہم بھی کتاب کی بات مانتے، ہم بھی کتاب کی شریعت پر عمل کرتے، اور پھر ہمارا مزاج بھی یہ بن جاتا کہ ہم جو ہیں وہ شرک میں مبتلا نہ ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب ان قریب اس روش کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اللہ سے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپ کا عذاب نہیں چاہیے، اللہ ہمیں کتاب سے ہدایت دے دے۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے، پس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آخری کی 3 آیات ہیں اس سورت کی، یہ مجلس کے اختتام پر پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بندے کے گناہوں کو درگزر فرمائے گا۔ کسی مجلس کے اختتام پر یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ مجلس جو ہے اللہ کی مجلس بن کر گواہی دے گی۔ اگر کوئی اس کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے درگزر فرمائے گا۔ سورہ صاد مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ عزت اور شقاق کا ذکر آیا، ضد کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ضد کو آپ دیکھیں بہت زیادہ اگر کسی ہستی میں رکھا ہے تو وہ بچے ہیں، بچوں کے اندر ضد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کی یہ ضد عمر کے ساتھ ساتھ کم نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریٹنڈنٹ گروتھ ہو رہی ہے، اس نے اپنی تربیت نہیں کی، اس نے اپنے عقل کو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ گروتھ نہیں کیا، اور اس کے ذہن کے اندر جو چیزیں تبدیل ہونی چاہیے تھی وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب سے انکار کرتے ہیں اصل میں وہ ضد اور تکبر میں مبتلا ہیں، اور اس لیے وجہ سے یہ جو ضد ہوتی ہے یہ انسان کے ریلیشن شپس کو آگے اچھا نہیں بننے دیتی۔ یہ جو ضد ہوتی ہے یہ انسان کو سوری کہنے کی طرف آگے لے کر نہیں آتی۔ اسی ضد کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کو سوری نہیں بولتے، اور قرآن جو ریلیشن شپ آپ کو اور مجھے بلڈ کرنا سکھا رہا ہے اس کتاب کے ساتھ، اس میں کیا ہے، جہاں اس کتاب کی نظر سے تم اپنے اندر کوئی غلطی دیکھو فوراً سوری بولو، توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ قرآن کے لینس سے اپنی زندگی کو، اپنے لائف سٹائل کو جج کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں غلطیاں ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ اب فائدہ کیا؟ باطل پر سٹینڈ لینا ضد ہے، یاد رکھیں، خود اعتمادی نہیں ہے۔ سٹبن جو ہوتا ہے انسان، وہی انسان جھوٹ پر، باطل پر سٹینڈ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا انجام بتا دیا کہ جو ایسا کرے گا اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ قیامت کے دن پھر اس کو ایسے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے وہ بچ نہ سکے گا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے، چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یاد رکھیں ایک چیز کا فرق یاد رکھیں، انہوں نے کیا کہا؟ ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ ان کا صبر نہیں تھا۔ اگر کوئی ایک انسان آج کہے کہ جمے رہو اپنے دین کے اوپر تو وہ ضد نہیں ہوتی، وہ صبر ہوتا ہے۔ دین پر جم جانا صبر ہے، گناہوں پر جم جانا ضد ہے، اور ضد اور صبر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو انسان سٹبن ہوتا ہے وہ غلط چیزوں پر ہوتا ہے، جو انسان اسٹیڈ فاسٹ ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا ہوتا؟ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا قوموں کا کہ جب ان کے درمیان میں کوئی رسول آیا، کوئی نبی آیا، ان کو وہ اپنے سے کمتر لگا،
اور اپنے سے کمتر سے دین ایکسپٹ کرنے کے لیے ان کے دل تیار نہیں ہوئے. اسی ضد اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے لائف سٹائل کو گناہوں کا اڈا بنا لیا. بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ذکر پر شک کر رہے ہیں. اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری عذاب کا مزہ چکھا نہیں. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کے رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے تھے. وہ سب جتھے تھے. اللہ کو بادشاہت جو ہے اس نے پریشرائز نہیں کیا کہ فرعون جو تھا کیونکہ بادشاہ تھا، اس کے پیچھے کیونکہ ایک بہت بڑی قوم تھی تو اللہ اس کو جو ہے وہ تباہ اور برباد نہ کرتا. اللہ نے بتا دیا جن جن قوموں نے چاہے وہ کتنی بھی بڑی سپر پاور تھیں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو غرق کر دیا. ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حساب ہمیں جلدی سے دے دے. یعنی بے صبرے ہوتے ہیں. اگر آپ اور میں دین میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو بے صبرے ہو کر دین میں آگے نہ بڑھیں کہ دین میں آؤں گی تو یقیناً خوشیاں ملیں گی، دین میں آؤں گی تو ضرور برکتیں ہوں گی، دین میں آؤں گی تو ضرور رزق بڑھے گا. اس بے صبرے پن سے روک دیا گیا. اللہ کے بندے اللہ کی کتاب سے جڑ کر رہتے ہیں، یہی ان کے لیے انرجی بوسٹر ہوتا ہے اور یہی چیز ان کو ضد اور تکبر کو توڑنے میں مدد دیتی ہے. جو لوگ کتاب سے دور رہے، جن جن قوموں نے، جن جن سرداروں نے اللہ کے رسولوں اور کتابوں کا انکار کیا، آپ ان سب کو دیکھ لیں، وہ ضد اور شقاق کا شکار تھے، ضد اور تکبر کا شکار تھے. داؤد علیہ السلام کے لیے بھی آپ کو واقعہ ملتا ہے، ابھی آگے آ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام اواب تھے، بادشاہ تھے لیکن بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں. ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، یعنی بادشاہ تھے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. انہو اواب، بہت زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے. جن کو بڑی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں ان کو اواب ہونا چاہیے. جن کو اللہ تعالیٰ معاشرے میں اچھی پوزیشنز پر بٹھا دے، جن کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈال دے، ان کو بہت زیادہ اواب بننا چاہیے، بہت زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والا بننا چاہیے. جن کو اللہ معاشرے میں کسی سٹیٹس پر بٹھا دے، چاہے وہ دین کا ہے، چاہے وہ گھر کا ہے، چاہے وہ خاندان کا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہے، ان کو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا ہونا چاہیے. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح اور شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. پرندے سمٹ آتے، سب کے سب اس کے ساتھ تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. اللہ تعالیٰ نے خوبی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین حکمت دیتا ہے. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ عقل اور جذبات کا بہترین بیلنس. جب انسان اپنی عقل کی روشنی میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے بات کر سکے، جب انسان کی حکمت اس کے جذبات میں یا اس کے جذبات اس کے زبان کے الفاظ میں بہترین طریقے سے ڈھل جائیں. فصل الخطاب، کلیئر بات کرنے کی ان کو خوبی دی گئی تھی. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلُ الْخِطَابِ، ایمبیگوٹی نہ ہو بات کرنے کے اندر. جب انسان بات کرے بالکل کھلی اور واضح بات کرے. اور جب انسان ایک دفعہ فیصلہ کر لے، فصل الخطاب کا مطلب کیا ہے؟ جو بولے ناپ تول کر بولیں. جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیں، اب ڈبل مائنڈڈ نہ ہو کہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، نہیں میرا خیال ہے مجھے ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے. یا ایک دفعہ فیصلہ کر لیا، ایک بات کہہ دی، اب ٹاس دا بلیم نہ ہو، دوسرے کو بلیم نہ کیا جائے، اپنی ذمہ داری ایکسپٹ کی جائے. یہ سب چیزیں حکمت اور فصل الخطاب کے اندر آتی ہیں. اب ایک واقعہ آ رہا ہے. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوُّرَ الْمِحْرَابِ. یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے؟ کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 سے زیادہ لوگ تھے. تصورو جو لفظ آیا ہے جو آخر میں واو الف ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. جب داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے.
دو فریق مقدمہ سے سن کر یہ نہ لگے کہ دو لوگ ہیں، دو لوگ نہیں تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جتھے کا جتھا، گروپ کا گروپ تھا، جو محراب جو حضرت داؤد کے عبادت کی جگہ تھی، ان کے رہنے کی جگہ تھی، اس کو دیوار پھلانگ کر آ گئے تھے. اس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے. گھبرا کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ وہاں پر کسی کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس طرح سے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں یعنی شیپس ہیں، میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا. یہاں پر جو واقعہ آ رہا ہے، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور اگر نیک بندوں سے غلطی ہوتی ہے تو وہ نیک بندے اللہ کی طرف اواب ہوتے ہیں، پلٹنے والے ہوتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک تو یہ کچھ لوگ تھے جو دیوار بھلانگ کے محراب کی ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور جب ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ظاہری بات ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، تو وہ پریشان ہو گئے. پریشانی میں جب انہوں نے اپنا فیصلہ سامنے رکھا تو پریشانی میں یہ اللہ کے نیک بندے صحیح فیصلہ نہ کر پائے. اور اس کے اندر ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے ایک ہی کی بات سن کر فیصلہ صادر کر دیا کہ یقیناً تجھ پر ظلم کیا گیا ہے، دوسرے کی انہوں نے بات ہی نہیں سنی. تو داؤد علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ان کو فیصلہ دینے سے پہلے دونوں کی بات سننی چاہیے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو اور مجھے بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو دونوں فریق کی پہلے بات سنو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو. داؤد علیہ السلام نے یہاں پر مقدمے کا فیصلہ کر دیا بغیر دونوں کی بات سنے. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے انبیاء کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم اپنے انبیاء کے بارے میں ان سب حقیقتوں کو سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں. اگر آپ بائبل پڑھیں تو بائبل کے اندر جو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے داؤد علیہ السلام کا، اس کو بہت زیادہ غلط انداز میں بیان کیا گیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نان مسلمز نے اپنے انبیاء کے کارٹونز بھی بنائے، اپنے انبیاء کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی نیریشنز بھی سامنے رکھی، اپنے انبیاء کے بارے میں ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے ان کی عزت میں کمی آئے. اللہ ہمیں تمام انبیاء کی عزت کرنے والا بنائے. داؤد علیہ السلام کے لیے بائبل کی نیریشن میں جو روایات آتی ہیں اور جو بعض دفعہ مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی 99 بیویاں تھیں، 99 وائفز تھیں ان کی، اور وہ ایک اور اپنی بیوی کر کے 100 بیویاں کرنا چاہتے تھے. یہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت مشہور ہے اور یہ اسرائیلی روایات ہیں. اور ان کا کوئی جنرل تھا، اس کی بیوی سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس جنرل کو زبردستی کسی مہم پر بھیج دیا تاکہ وہ اس مہم پر جائے تو اس کا وہاں پر انتقال ہو جائے اور پیچھے سے یہ اس کی بیوی سے جو ہے نکاح کر لیں، نعوذ باللہ. اس چیز کو بائبل کے اندر اس طرح بیان کیا گیا ہے جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، روایات اس کے بارے میں آتی ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آزمائش اللہ نے کی تھی. ابھی آگے آپ کو پتا چل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی جماعت بھیج کر ان سے فیصلہ کروایا تھا. اللہ تعالیٰ صرف داؤد علیہ السلام کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ جب تمہیں جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے تاکہ بات تم بیلنس انداز میں کر سکو اور فیصلے کا جو مقدمے کا جو تم فیصلہ سنا سکو وہ بالکل مناسب سمجھا سکو. تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور اللہ نے کہا واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. حقیقت ہے بزنس میں ساتھ پارٹنر ہوگا تو ایک دوسرے پر زیادتیاں ہوتی ہیں. فرینڈ ساتھ ساتھ جو ہوں گے وہ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں. ایک ہی خاندان میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں. تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ زیادتیاں کیسے کرتے ہیں. جب جھگڑا آتا ہے سامنے ایک کی بات سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں. اس ریفرنس میں یہاں بات کی گئی. اگر ہم اپنے گھروں کے، اگر ہم اپنے آفیسز کے، اگر ہم اپنی آرگنائزیشنز کے، اگر ہم اپنے ملک کے جھگڑوں کو سلجھانا چاہتے ہیں تو اپنا طریقہ اپنا لیں کہ جب کوئی جھگڑا، کوئی ڈسپیوٹ سامنے آئے تو کیا کریں، ہم دونوں فریق کی بات سنیں. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے صحیح طرح سے فیصلہ کیوں نہیں کیا تھا. داؤد علیہ السلام نے جلدی میں ایک فریق کی بات کیوں سنی؟ اس لیے کہ گھبرا گئے تھے، ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نا. اسی طرح سے یہ معاملہ ایسے آتا ہے کہ ہمارے ہاں کے جو جج ہیں
ان کو گھبراہٹ میں فیصلہ اگر کرنے کو کہا جائے گا تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ہمارے ہاں اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کے اندر تو یہ بہت کامن سی بات ہے کہ جج کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو ہوسٹیج بنا لیا جاتا ہے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اگر تم نے ہمارے حق میں فیصلہ نہ دیا تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. یہ کرنا بھی سب اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اور اس کے لیے منع کر دیا گیا کہ ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں. نہ کورٹس کے اندر یہ معاملہ ہو، نہ آفیسز کے اندر یہ معاملہ ہو، نہ گھروں کے اندر یہ معاملہ ہو. جب جھگڑا سامنے آئے دونوں فریقوں کی بات سنو اور اس کے بعد ڈیسیژن لو. واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر اکثر لوگ دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے کم ہی لوگ ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو ان کی غلطی کا احساس دلایا، اور مومن کون؟ جس کو جیسے ہی غلطی کا احساس ہو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے. فغفرنا لہ ذلک، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا. آپ دیکھیں کیا آیا، فغفرنا، فا آ گیا. ادھر انہوں نے معافی مانگی، ادھر فوراً اللہ نے درگزر کر دیا. سوری کرنے کا ریلیشن شپ، سوری کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا. ادھر غلطی ہو ادھر معافی مانگ لو. سوری کہنے میں آر نہ سمجھو، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو سوری کرنے سے. چاہے لوگ ہوں، چاہے اللہ ہو، چاہے مخلوق ہو، چاہے خالق ہو، اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ اپنا اعتراف غلطی کا کر لیں. ہم سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے جھکیں گے تو ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی. یہاں بتا دیا گیا داؤد علیہ السلام خلیفہ تھے اپنے وقت کے، لیکن غلطی کی تو فوراً جھک گئے، اپنی غلطی انہوں نے ایکسپٹ کر لی. تو کوئی بہت نیکیاں اگر کرتا ہے، چانسز ہے کبھی اس سے پاؤں پھسل جائے گا. جب اس کا پاؤں پھسلے تو وہ جسٹیفائی نہ کرے بلکہ فوراً معافی مانگ لے، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور انجام بہتر ہے. ہم نے اس سے کہا اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول نہیں پیدا کیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کو جو زمین میں فساد کرتے ہیں یکساں کرنے والے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب مر جائے گا، مومن ہو یا منافق ہو، مومن ہو یا کافر ہو، مر کر تو سب برابر ہو جائیں گے. فزیکلی تو سب ایک ہی طرح ڈیکمپوز ہوں گے. فزیکلی ڈیتھ دا لیولر ہے، لیکن اسپرچولی ڈیتھ دا لیولر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا بے انصاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہو اس کو، اور جس نے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر زندگی گزاری ہو، کنفیوژن میں زندگی گزاری ہو، شک اور شبہات میں زندگی گزاری ہو، اس کو قیامت کے دن برابر کر دے. اللہ متقی کو اور نافرمان کو برابر نہیں کر سکتا. اس معاملے میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کا انجام ایک جیسا ہو؟ ممکن نہیں ہے. بتا دیا گیا. تو فائدہ کن کا ہوگا؟ انہی کا ہوگا جو اللہ کی باتوں پر ایمان لے آئیں گے. کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. اور غور کب کرے گا انسان؟ جب وقت لگائے گا. غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس پر، قرآن پر وقت لگانے کا موقع ملے. اور وقت لگا کر آپ کیا کریں؟ آپ قرآن کے ساتھ اپنا ایسا ریلیشن شپ بلڈ کر لیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو بغیر ترجمے کے قرآن سمجھ آئے. یہ ریلیشن شپ آپ کا بلڈ ہوگا تو آپ کو غور کرنے کا موقع ملے گا. اور اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے میں قرآن پڑھتی ہوں اور میرے دل پر اثر نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن آپ کے اور آپ کے جذبات کے ساتھ سنکرنائز نہیں ہوتا. تو قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. چاہے کوئی کورس کریں، چاہے کہیں جا کر کوئی کلاس اٹینڈ کریں، جو بھی کریں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو ہدایات تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں ان پر غور و فکر کرو. داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. یہ بھی کثرت سے اللہ کی طرف پلٹنے والے، مشکل میں بھی اور صبر میں بھی، خوشی میں شکر ادا کرنے والے، مشکلات میں صبر کرنے والے.
قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب بندھے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد ڈال دیا۔ یہ جسد ڈال دیا اسکالرز کے مطابق یہ مشکلات قرآن میں سے ایک مقام ہے۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاور نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ بتا دیا گیا کہ مومن جو ہے اگر اپنی نعمتوں کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے غفلت کا شکار ہو بھی گیا تو اس کو کیا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، شکر کا دامن تھام لے۔ بدلتے حالات کے ساتھ مومن جو ہے وہ اپنے حالات کے اوپر قابو پا لے اور اپنا رجوع جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھے۔ یہاں گھوڑوں کا ذکر آیا ہے، گھوڑوں کو جیسے پرائزڈ پراپرٹی، اچھے ٹرینڈ گھوڑے، آج ہم جیسے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اپنی نعمتوں سے۔ آپ اپنے ذہن میں اپنی نعمتیں لے آئیے، اپنی گاڑی، آپ کے گیجٹس، آپ کا کمپیوٹر، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ذہانت دی ہے ان ساری نعمتوں کو سامنے لے آئیے۔ یہ جو اللہ نے آپ کو چیزیں دی ہیں ان سب کو شکر ادا کر کے، آرٹیکولیٹ کر کے اللہ کا کہیں کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی۔ خالی دل میں احساس نہ ہو بلکہ زبان سے شکر ادا کرنا۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی غلطی کی طرف رجوع کیا اور پھر انہوں نے زبان سے آرٹیکولیٹ کیا کہ اصل میں اللہ تو ہی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ تو اپنی نعمتوں کو ہاتھ میں لے کر دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی محبت کی وجہ سے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے، میں نے آپ کی محبت میں ان چیزوں کا استعمال جو ہے اس کو اپنے اختیار میں کیا ہے۔ اس طرح بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اور میرے لیے چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بیٹوں کی تمنا کی تھی جو پوری نہ ہوئی۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، جو دی ہیں اس پر کانٹینٹ رہیں۔ ہم نے تقویٰ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، والرضا بالقلیل، کم پر راضی رہنا، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا، جو اللہ نے مجھے ریسورسز اور صلاحیتیں دی ہیں اس کو اپنے لیے کافی سمجھنا۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تو اللہ نے اور ان کو بہت سی علامتیں دیں شکر کرنے کے لیے، جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھیں جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے مہمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے، جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ یعنی غلطی کر کے انسان اللہ کی طرف نظر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ بھی اس کے درجے بلند کرتا ہے، اللہ نے بھی ان کو بہتر مقام اور تقرب کا مقام دیا۔ تو نیکی اصل میں وہ اچھی ہے جو آپ کے اور میرے اندر خود پسندی نہ لے کر آئے، ایسی نیکی بہتر ہے جو مجھے اور آپ کو غلطیوں کا احساس دلا دے، ایسی نیکی خطرناک ہے جو مجھے اور آپ کو توبہ سے غافل کر دے۔ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی رحمت کے طور پر اور عقل اور ذکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار اور اپنی قسم توڑ۔ اور اس سے لوگوں نے کیا سمجھا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو مار۔ یہ روایات ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یاد رکھیں قرآن پڑھنے کے لیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کیٹیگری وہ ہے جو چسکا لے کر قصے پڑھتی ہے، جس کو صرف اور صرف زبان کا چسکا چاہیے، اور ایک کیٹیگری وہ ہے جو عبرت کے لیے پڑھتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس میں انٹرسٹ لے کر عبرت کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ قرآن فائدہ مند بن جائے گا۔ عبرت کا ذہن ہوگا تو میں اور آپ کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، عبرت کا ذہن ہوگا تو آپ اور میں کبھی بھی قرآن کی آیات سے مس انڈرسٹینڈنگ حاصل نہیں کریں گے، شکوک کا شکار نہیں ہوں گے، آیات کو کنٹروورشل کہہ کر ایک طرف نہیں کہہ دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو عبرت کے لیے پڑھو، تم اس کے اور قریب آ جاؤ گے۔ ہم نے اسے صابر پایا، اللہ نے ان پر تکلیف ڈالی تھی، انہوں نے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے ان کو کوئی سکن ڈیزیز دے دی تھی، روایات میں آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن جب ان کے اوپر وہ سکن ڈیزیز آئی تب بھی وہ کیا کہا کرتے تھے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
اللہ مجھے بیماری نے چھوا ہے، یقیناً تو سب راحموں میں، رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی جب انہوں نے صبر کیا. تکلیف اللہ نے ڈالی تھی، پلٹے بھی اللہ ہی کی طرف. تو جب تکلیف اللہ ڈالے تو اس سے شکوے نہ کرنے لگ جائے انسان، اسی کی طرف رجوع کرے. جیسے ماں بچے کو مارتی ہے کسی بات پر، بچہ روتا رہتا ہے، اب ماں جو ہے خاموش ہے اور بچہ ری 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 کر کے اماں کے پیچھے کھڑا رہتا ہے. جب تک اماں پیار نہیں کریں گی تو بچہ چپ نہیں ہوتا ہے. انسان کا بھی یہی معاملہ ہے. انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر رب ناراض ہو تو وہ کہیں اور سکون پا نہیں سکتا. تو رب کا شکر گزار مومن جو ہوتا ہے، اس کے حالات کیسے بھی ہوں وہ اپنے اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے. بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دار آخرت کا کیا، نبوت کا بنیادی فنکشن کہ وہ آخرت کے لیے ایمبیشیس تھے. یہ ہے نبوت کا الٹیمیٹ فیصلہ جو لوگوں تک پہنچتا ہے. ان کا سارا فوکس آخرت پر تھا، دنیا پر نہیں تھا. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نئے نیک اشخاص میں ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذی الکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا. ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب. اور سنو کہ متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. کیسے دروازے ہوں گے جنت کے؟ روایات میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے بہت بڑے بڑے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 مسلمان، 70,000 امتی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت کے دروازوں سے داخل ہوں گے. اور روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں، کہ ایک ساتھ داخل ہوں گے سب کے سب جنت کے دروازوں میں. 70,000 تو امیجن کریں جنت کا دروازہ کیسا ہوگا، سوچ لیں. پھر اسی روایت میں آگے آتا ہے کہ یہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر آتا ہے آگے اسی روایت میں کہ وہ لوگ جو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے گا، سوائے ان میں سے ان لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا چھانٹ کے جن میں آپس میں دو کے درمیان میں کوئی جھگڑا تھا. یعنی دو کوئی دوست تھے، ان میں آپس میں جھگڑا تھا، دو بھائی تھے، ان میں آپس میں جھگڑا تھا، دو بہنیں تھیں، ان میں آپس میں جھگڑا تھا. اللہ ان کا معاملہ پینڈنگ پر ڈال دے گا اور اللہ کہے گا ان کے معاملے کو پینڈنگ پر رکھو جب تک کہ یہ اپنے آپس کے معاملے کو درست نہ کر لیں. تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کر لیں، بجائے اس کے کہ آخرت کا بہترین انجام ملتے ملتے آپ کو اور مجھے پینڈنگ پر رکھ دیا جائے. نہیں، انتظار فرمائیے، ابھی آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. دنیا میں رہتے ہوئے ہی انسان اپنے معاملات کو درست کر لے. اور جنت کون سی؟ وہ جنت ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے. ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقیوں کا انجام ہے، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے. جہنما یصلونہا فبئس المہاد، بہت ہی بری قیام گاہ. جہنم کے بارے میں جب جب آپ عربی کے الفاظ پڑھیں تو آپ کا دل ہل جاتا ہے. ہاذا، یہ ہے جہنم، فلیذوقوہ حمیم وغساق، بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. کھانے میں، منہ میں، پیٹ میں، ہر طرح سے انہوں نے حرام کو رکھا. منہ سے کھانا کھاتے تھے حرام، پیٹ میں جاتا تھا حرام، اب جہنم کا یہ کھانا ان کو کھانا پڑے گا. انہی زبانوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، انہی زبانوں سے ٹھکرایا کرتے تھے، انہی زبانوں کے اوپر نرم الفاظ نہیں آتے تھے، انہی زبان کے اوپر گناہ کے ساتھ جو تھے دنیا کا معاملہ کرتے تھے. اللہ اسی منہ کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو حرام غذا سے بچائے. اللہ مجھے اور آپ کو گندی زبان کی ابیوسو لینگویج سے بچائے. اللہ ہمیں اس لعنت ملامت سے بھی بچائے جو ہم مسلمان ایک دوسرے کے اوپر کرتے رہتے ہیں. وہ جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم ہی جھلس رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے میں بندوبست کیا اس کو دوہرا عذاب دے.
ایک تو جلنے کا عذاب، پھر دل جل بھن کر کباب ہو جائیں گے جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیوں نہ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کی، اپنے گھروں کو، اپنی نعمتوں کو کیوں نہ ہم نے جنت کمانے کے لیے کنورٹ کر لیا۔ ایک دوسرے سے کلیش کرتے ہوئے جنت جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، جنہیں ہم دنیا میں بے وقوف سمجھتے تھے، جنہیں ہم دنیا میں سیلف پوائنٹڈ کیپرز آف مورالٹی سمجھتے تھے۔ ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھی ان کو نظر نہیں آئیں گے، رسول اللہ کے فالوورز ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں نظر آئیں گے؟ اس لیے کہ وہ سب جنتوں میں ہوں گے۔ تو میں اور آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اور میں نے اپنے رول ماڈلز کون سے بنائے ہیں، جنتوں میں جانے والے یا دوزخوں میں جانے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ جب ساری آنرشپ اللہ کی ہے تو میری کیا چیز، میں کیوں نہ ہر چیز کو اس کی اطاعت میں لگا دوں۔ اپنے جیسے انسان، اپنے جیسے فقیروں کی طرف کیا نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ میرا پوزیشن، کیا ہم کہتے ہیں میری اولاد، کیا ہم کہتے ہیں میرا گھر، کیا ہم کہتے ہیں میری گاڑی؟ سب اللہ کا پوزیشن ہے۔ بتا دیا گیا آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اسی کی ہے، تو سب بے اختیار ہیں دینے کے لیے۔ اللہ ہی کی طرف اپنا ایمان بیچ دو، اللہ کے ساتھ اپنا سودا کر لو۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو تم سن کر منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ جھگڑا سے مراد سوال جواب ہو رہے تھے۔ مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ خلقت بیدی، اللہ کہہ رہا ہے۔ آیات متشابہات، ہم امیجن نہیں کر سکتے اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، لیکن بس اللہ نے کہا کہ خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو بڑا بن رہا ہے تو یہ ہے، تو ہے ہی کچھ، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اور اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ کی بڑائی کرتا تو اپنے آپ کے لیے درجے بلند لکھوا لیتا۔ اس نے اپنی بڑائی کو آگے کیا، اس نے اپنے آپ کو اونچا کیا۔ اس نے کہا مجھ سے تو کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو آگ سے بنایا گیا ہے، میں اس انسان کو کیسے جو ہوں اپنے سے بہتر سمجھ سکتا ہوں۔ اور یہ انا خیر من کی مینٹیلٹی ہم لوگوں کے اندر بہت زیادہ آتی ہے، اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھنا، سب سے بڑھ کر میں، کسی انسان کو دیکھ کر اپنے سے کمتر، ہمارے اندر یہ جذبہ آتا ہے انا خیر من، یہ عین ابلیسیت ہے۔ کسی انسان کو اپنے سے کمتر سمجھا، اندر سے جذبہ فوراً اٹھا، میرے کپڑے بہتر، میرا لباس بہتر، میری جیولری بہتر، میرے بچے بہتر، انا خیر من۔ یہاں اس مینٹیلٹی کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا ہے کہ جو انسان شیطان کے راستے پر نہیں چلتے ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو اپنی ذات کو اعلیٰ نہیں سمجھتے، چاہے ان کے پاس دنیا کی کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ آ جائیں، ان کے اندر جھکاؤ رہتا ہے، عاجزی رہتی ہے۔ تم نے دیکھنی ہے مثال ایسے لوگوں کی جن کو بہترین نعمتیں ملی لیکن ان کے اندر تکبر نہ آیا۔ دیکھو ذوالقرنین کو، کنگ سائرس کو، دیکھو داؤد علیہ السلام کو، دیکھو سلیمان علیہ السلام کو، اور ہم اپنے اپنے اتنے سے 5-5 فٹ کے جسم دیکھیں اور اپنا تکبر دیکھیں، ہم اپنی انا دیکھیں، ہماری انا رب سے بڑھ کر، ہماری انا لوگوں سے بڑھ کر، ہم لوگوں کے مقابلے میں خود کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہیں، تو ہم شیطان کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ آپ اور میں تو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کو جب اتنی بڑی فتح ملی تھی، فتح مکہ، بغیر بلڈ شیڈ کیے ہوئے آپ کو مکہ مل گیا تھا، آپ کس حالت میں مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ اتنا زیادہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا کہ عاجزی اتنی زیادہ تھی کہ جانور کے بالوں سے آپ کا سر ٹچ کر رہا تھا۔
چاہے ہم ساری دنیا فتح کر لیں پھر بھی عاجزی ہمارے اندر رہنی چاہیے. لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لوگوں کی تعریفوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ تعریف کرتے ہیں میری، سب میری تعریف کرتے ہیں، واہ واہ کیا میں انسان ہوں، کیا میں مسلمان ہوں، کتنی میں اللہ کی نیک بندی ہوں. لوگوں کی تعریف سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیں اور اپنے آپ کو اس تکبر سے بچا لیں جس تکبر میں شیطان خود بھی شکار ہوا اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا شکار کرتا ہے. شیطان نے کہا آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. کیا کیا تھا اس نے؟ اللہ کی پارش سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. کیا کیا تھا اس نے؟ اللہ کی پارشل اوبیڈینس کی تھی. اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی ایک بات نہیں مانی تو اللہ نے کہا تو یوم الجزا تک میری لعنت کے انڈر ہے. اللہ کو مانتا تھا، جنت دوزخ کو مانتا تھا، اپنی آنکھوں سے جنت دوزخ دیکھی ہوئی تھی، پھر بھی اس نے اللہ کی عبادت نہ کی. کیسے؟ ایک مقام پر آ کر انکار کر دیا. وہ بولا اے میرے رب. اللہ کو کہہ رہا ہے رب بھی، اے میرے رب. اللہ کے ساتھ اپنی ایسوسیشن شو کر رہا ہے. زبان سے کہتے رہتے ہیں اللہ 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 ربی، زبان سے کہتے رہتے ہیں اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ سے زبان سے کہتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور عمل کس کے جیسے کرتے ہیں؟ بنی اسرائیلیوں جیسے. عمل کس کے جیسے کرتے ہیں؟ کفار جیسے. عمل کس کے جیسے کرتے ہیں؟ نصارہ جیسے. تو یہ کیسا میرا اور آپ کا کلیم ہے؟ بتائیں آپ کا اور میرا کلیم اور شیطان کے کلیم میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ اس نے بھی کہا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وارن کر دیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ پہ ہم صرف ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا توکل صرف اللہ پر ہے، لیکن اصل میں ہمارا توکل ریسورسز پر ہوتا ہے، اصل میں ہمارا توکل مال پر ہوتا ہے، اصل میں ہمارا توکل اس دنیا کی نعمتوں پر ہوتا ہے جو اگر چھن جائیں تو ہمارا ایمان بھی ساتھ ساتھ چھن جاتا ہے. اللہ نے تو اس کو بتا دیا کہ اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس کے بعد قیامت قائم ہوگی. اس کو بھی مہلت دے دی اور جو اس کو فالو کرے اس کو بھی مہلت دے دی. شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم، ابھی بھی اللہ کے ساتھ ایسوسیشن رکھ رہا ہے، اللہ کو بلند کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اور ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، اس کی پیروی کرنے والے نہ بنیں. اللہ آپ کو مانے بھی اور آپ کی بات کو بھی مانے. اللہ ہم آپ پر بھی ایمان لائیں اور قرآن کی ایک ایک شریعت کے حکم پر بھی ایمان لائیں. اللہ ہمیں بے غرض عمل کرنے والا بنا دے. اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ جب آپ دین کا کام کر رہے ہوں خاص طور پر تو اللہ سے دعا کیا کریں اللہ مجھے لوگوں سے بالکل غنی کر دے، نہ مجھے ہیڈ کاؤنٹ کی فکر ہو، نہ مجھے اس بات کی فکر ہو کہ کہاں سے مجھے صلہ ملے، نہ مجھے اس بات کی فکر ہو کہ لوگ میری تعریف کریں یا تنقید کریں. اللہ ہمیں اس چیز سے غنی کر دے اور اللہ ہمارے اندر کبھی یہ جذبہ نہ آئے انا خیر من والا. اللہ ہم سب کو ریا سے اور اس تکبر سے بچا کر رکھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. یہ ہے بے غرض مبلغ کی تصویر. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خوب معلوم ہو جائے گا. سورہ زمر، زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست دانا کی طرف سے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر دو. اپنی عقل سے نہ پوچھو جب کوئی حکم تمہارے سامنے آئے کہ مانو یا نہ مانو، بلکہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے عمل کرنا. اللہ کی بات سن کر انسان بس عمل شروع کر دے،
عمل کرے گا تو انسان میں خود بخود عاجزی آ جائے گی۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ کی بات سامنے آ جائے اب انکار نہ کرنا، اب صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا، ان پولیوٹیڈ ان ڈائلیوٹیڈ اللہ کے سامنے اپنی مرضی کو جھکا دیں، کل اطاعت اللہ کی ہوگی۔ اور یاد رکھیں اللہ کو میری اور آپ کی 100% لائلٹی چاہیے، اللہ کو خالص علم چاہیے مجھ سے اور آپ سے، خالص عمل چاہیے، خالص بندگی چاہیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں۔ جب آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا اور میرا نوکر جس کو آپ اور میں تنخواہ دیتے ہیں وہ تنخواہ تو مجھ سے لے، کام پڑوسی کا جا کے کر لے، آپ اور میں تو یہ نہیں چاہتے۔ آپ اور میں چاہتے ہیں وہ خالص رہے میرے ساتھ۔ ہم یہ نہیں چاہتے تو پھر ہم اللہ کے ساتھ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اسی اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اسی کو ٹھکرا دیتے ہیں، جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اسی کو بھول جاتے ہیں، اس کے لیے بندگی کا رنگ اختیار نہیں کرتے۔ تو اللہ نے بتا دیا صاف صاف کہ جو یہ کرے گا وہ منکر حق ہے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ جھوٹ منافق کی صفت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جھوٹ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، افسوس اس کے حال پر جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نہ صرف جھوٹ کو اپنی زندگی سے ختم کریں، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ کمپلسو لائر بن گئے ہیں ہم ان تک بھی یہ تعلیمات پہنچا سکیں تاکہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولا کریں۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ یہ مقام ہے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد کہ لوگ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم، اور ہم ہیں کہ ہمارے ٹھٹے اور ہنسی ختم نہیں ہوتی، ہمارے اوپر ایک خوف طاری نہیں ہوتا، ہمیں قیامت کی یاد جو ہے وہ اللہ کے راستے پر چلانے میں کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارا خوف فینٹم فیئر ہے، اصل فیئر نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ اللہ هو العزیز الغفار، غفار کہا۔ عام طور پر دنیا میں جن لوگوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ٹالرنس لیول کم ہو جاتا ہے، ان کو غصہ جلدی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کی غلط بات، میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کا گوف اپ، میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کا بلنڈر، آئی جسٹ کانٹ ٹالریٹ دس۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ہی کے حکم سے کائنات چل رہی ہے۔ اللہ هو العزیز الغفار، جہاں اتھارٹی والا ہے، جہاں عزیز ہے، اپنی اتھارٹی کا مس یوز نہیں کرتا۔ الغفار، بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے، اور تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان، اللہ نے اپنی خلاقی کو بیان کیا، اور یہ انسان کی ماڈسٹی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں تو بڑی عام سے چہرے والی ہوں۔ اللہ کا بندہ جو ہے وہ سینس آف ڈپریویشن کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، نہ اپنی شکل پہ تبصرے کرتا ہے نہ دوسرے کی شکل پر تبصرے کرتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ تو کیا کرنا؟ لوگوں سے مت ڈرنا، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ یاد رکھو اللہ ہی کا اذن ہوگا تو تمہیں دنیا ملے گی، اللہ ہی کا اذن ہوگا تو تم دنیا میں کامیاب ہو سکو گے۔ 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے اللہ کا اذن، ایک ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کا اذن سب کے لیے ہے، یعنی جو بھی کام دنیا میں کوئی کرتا ہے وہ اللہ کے اذن سے کرتا ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، جو جی چاہے کرو، اللہ کا اذن اس میں شامل ہو گیا۔ اللہ کی رضا شریعت کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا کا اپروول سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ اللہ کی رضا مخلص لوگوں کے ساتھ ہے، پرخلوص لوگوں کے ساتھ ہے، محسن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر تم کفر کرو تو اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔
کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کے حال تک کو جانتا ہے. تو اللہ کی اجازت سب کے لیے ہے، لیکن رضا اللہ کی مخلص بندوں کے لیے ہے. اپنے دل میں انسان اس ارمان کو لے کر آئے کہ اللہ مجھے اپنی رضا نصیب فرما دے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمتع بکفرک قلیلا، ان سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لیں. بہت بڑی دھمکی ہے عربی زبان کے اندر تمتع بکفرک قلیلا، لیکن اردو کے ترجمے میں یقیناً ہمیں وہ محسوس نہیں ہو رہی. عربی زبان کا دھمکی دینے والا انداز ہے. یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کا مہینہ ہے کھڑے رہنے کی، قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں. لذکری، اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے نماز قائم کریں. قیام میں رمضان کے مہینے میں کھڑے ہوں. آگے شب قدریں آ گئی ہیں، شروع ہو گیا ہے عشرہ، سجدے کرتا ہے. خوب شب قدروں کے اندر اللہ کی عبادت کریں. آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. ان سے پوچھو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. علم نافع وہ جو آپ کے اور میرے عمل کو بدل دے. صرف سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، صرف انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کے لیے آپ اور میں علم حاصل نہ کریں، بلکہ بتا دیا گیا کہ اس نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے. یعنی بتا دیا گیا ہجرت اور قربانی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے. اگر اس زمین پر رہ کر اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں ہو رہا تو تم اپنا راستہ بدل لو. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے گا. چاہے آپ کو اور مجھے اللہ کے راستے میں ہجرت چند کلومیٹر کی کرنی پڑے، چاہے چند قدموں کی کرنی پڑے. جب آپ اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں گی آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور اللہ نے کہا ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے. ہجرت کے ساتھ صبر کا ایلیمنٹ ضرور آتا ہے، اور صبر کرنے میں انسان کا اخلاق اور انسان کا مزاج نہ بگڑے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا اجر انڈیل دیتا ہے. تو بہترین طریقے سے سفر کریں اور بہترین طریقے سے صبر کریں. علم کا سفر صبر آزما ہوتا ہے. صبر کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا. ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور صبر کس وقت آپ اور میں کریں گے؟ جب آپ کو اور مجھے اس راستے میں نکلنے کا موقع ملے گا. جب خود اس چیز کو محسوس کریں گے تبھی صبر کر سکیں گے. مثال کے طور پر آپ کے بچے نے آ کے کہا کہ اماں سردی کا موسم ہے، گیزر نہیں چل رہا، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے. اماں نے کہا او ہو اچھا ابھی گیزر چلا دیتی ہوں. صبر تو نہیں آپ نے کیا نا اس کے اوپر. آپ صبر کب کریں گی؟ آپ شاور کھول کر کھڑی ہوں اور ٹھنڈا پانی اندر سے آ جائے سردی کے موسم میں، تب آپ کو صبر کرنے کا موقع ملے گا. تو صبر کا موقع کب آئے گا؟ جب آپ اور میں علم کے میدان میں آگے آ جائیں گے. اللہ نے تو انسینٹیو دیا ہے کہ آگے بڑھو اللہ کی راہ میں، اللہ تمہارے اوپر صبر کو انڈیل دے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بن جاؤں، یعنی اللہ کی اطاعت کا ٹرینڈ سیٹر میں بنوں. مجھے فالوور نہیں بننا، مجھے لیڈر بننا ہے. میں آؤٹ آف دا باکس سوچوں. خود بھی لیڈر بنے اسلام میں عمل کرنے کے لیے، اور اپنی اولادوں کو بھی لیڈر بنائیں. ان کو بتائیے بی دا لیڈر ناٹ دا فالوور. اسلام کے معاملے میں لیڈر بنو تاکہ لوگ تمہیں فالو کریں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیہ تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے. جو تمہاری ویلیوز تھیں وہی تم نے اپنے اولاد کو سکھائیں. تو تم نے کیا کیا؟
تم نے اپنی اولاد کو اصل میں نقصان کا شکار کر دیا، ان کا بھی دیوالیہ کر دیا، ان کو بھی جہنم کا باسی بنا دیا۔ جیسا خود دکھاوا کرتے تھے ویسے ہی اپنی اولاد کو دکھاوا کرنے کی طرف لگا دیا، جیسا خود کمپلیکس کا شکار تھے ویسے ہی اپنی اولاد کو بھی کمپلیکس کا شکار کر دیا، جیسا اپنے دماغ پر گھر، گاڑی اور کپڑے سوار ہوتے تھے اپنی اولاد کے دماغوں پر بھی یہی چیزیں سوار کر دیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جو خود تم نے اپنا دیوالیہ کیا تو اپنی اولاد کا بھی کر دیا۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اے میرے بندو، آپ دیکھیں بار بار آپ کو عبادی عبادی کی تکرار مل رہی ہے اس صورت کے اندر۔ میرے غضب سے بچو، اللہ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے رو، اس لیے کہ جو آنکھ روئے گی اور جو آنسو میرے اور آپ کے چہرے پر آ کر گریں گے، اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا جس پر جہنم کے خوف سے آنسو آئے۔ اللہ نے تو کہا ہے میرے غضب سے بچو، باخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، خوش قسمتی ہے ان کے لیے جو اللہ کی بشارتوں کے اوپر لبیک کہہ دیں۔ خوش قسمتی ہے کہ جو لوگ آج تو گناہوں کے اوپر اپنے دل کو بے چین رکھتے ہیں لیکن آخرت میں اپنے لیے نیکیوں کے باغ لگا رہے ہیں۔ یہی ہے قلب سلیم کی علامت۔ آج اگر میرا دل تنگ بھی ہو نیکی کرنے پہ، تب بھی میں نیکی پہ جمی رہوں، آج کے دل کی تنگی کی وجہ سے میں کل کی جنتیں نہ چھوڑ دوں۔ پس اے نبی بشارت دے دو میرے بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ بہترین پہلو کی، بیئر منیمم پر نہیں رہتے، احسن عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیا، غیبت نکال دی، اب اپنے کردار کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کا حق چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اپنے بہترین طریقے سے نہ صرف حقوق نبھاتے ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات کی بہترین چیز پر فالو کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، یہی دانش مند ہیں۔ اے نبی اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دل میں یقین ہو کہ قرآن میری بھلائی کے لیے آیا ہے تو انسان دنیا کا نقصان اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے اور پھر رب کی نافرمانی ہی نہیں کرتا۔ اگر جنت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، آپ کے امیجنیشن میں ہو، تو آپ دنیا کی مشکل اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ تو تمہارے لیے کیا سبق ہے؟ ہر کمال کو زوال ہے، اتراؤ نہیں زیادہ۔ اگر تمہیں اللہ نے بڑی نعمتیں دے دی ہیں تو آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل پڑا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یعنی عبرت کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے بٹھاتے ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کے قصے سنتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ ہمارے حق میں ہدایت کا فیصلہ لکھ دے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کو خیال بھی نہ تھا۔ اللہ ایسی جگہ سے آزمائش بھیجتا ہے کہ انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔
قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ تو قرآن کا امپیکٹ یاد رکھیں عربی زبان میں ہے۔ اگر آپ کو ڈٹرمنیشن چاہیے تو قرآن سے آپ کو ملے گی، اور ارادہ کر لیں کہ آپ انشاءاللہ قرآن کے ساتھ وقت لگائیں گی، ارادہ کر لیں کہ آپ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کورس جوائن کریں گی، ارادہ کر لیں کہ آپ قرآن کو ایسے سمجھیں گی کہ آپ کو ترجمے کی محتاجی نہ رہے، آپ قرآن کو ایسے پڑھیں گی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ ہو جائے گا۔ جو لوگ کورسز کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے شب و روز قرآن کے ساتھ گزرتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں تو پارا سرہانے رکھا ہوتا ہے، وہ سونے لگتے ہیں تو پارا پڑھ کر سوتے ہیں، وہ گھر سے نکلتے ہیں تو بیگ میں پارا ہوتا ہے، وہ کہیں جاتے ہیں تو پارا ان کے احتیاطاً بیگ میں ہوتا ہے کہ کسی لاؤنج میں بیٹھ گئے، فرصت مل گئی، ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئے تو ہم اس وقت کو استعمال کر لیں گے، اور بہترین طریقے سے اپنے وقت کو شب و روز قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ نے اس قرآن کو ایسا رکھا ہے غیر ذی عوج، مشکل نہیں ہے، پریشان مت ہو اس کی طرف آتے ہوئے، یہ بہت سیدھا ہے، بالکل سیدھی بات کرتا ہے۔ قرآن نصیحت لینے کے لیے بالکل صاف ستھرا ہے، یاد رکھیں، تذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ ہاں، تدبر کرنے کے لیے اس کے اوپر بہت وقت لگانا پڑتا ہے اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے بد مزاج آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کس کی حالت اچھی ہوگی؟ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جس کے کئی خدا ہوں وہ کس کس کو خوش کرے گا، اور جس کا صرف ایک خدا ہو وہ صرف اسی کے سامنے بندگی میں سر جھکائے گا۔ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انک میتون و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی مرنا ہے، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اللہ وہاں فیصلہ کر دے گا کس نے کیا کمایا، کس نے کس کو ریجیکٹ کیا، کس نے کس کو اڈاپٹ کیا۔ پارہ نمبر 24 فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين، پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ آج اللہ کی خاطر اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر تو دیکھیں، بچیوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں بہت زیادہ خواہشات آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بچی کے دل میں خواہش آئے کہ میں جو ہوں بہت اچھی ماڈل بن جاؤں، میں بھی ویسے نظر آؤں جیسے کہ ٹی وی پر سب اچھی اچھی خوبصورت خوبصورت عورتیں نظر آتی ہیں۔ اپنی خواہش کو تھام کر رکھ لیں۔ آپ جب آخرت میں اللہ کے پاس پہنچیں گی، آپ نے اپنی محنت سے اگر جنت کما لی، اللہ کی رحمت سے جنت کما لی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کی خواہش پوری کر دے گا۔ آپ وہاں جنت کی عورتوں میں ماڈلنگ کیجئے گا مزے سے، اور وہاں تو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ اماں کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈریسنگ نہیں کر سکتے اور یہ ڈریسنگ نہیں کر سکتے، یا اماں کہہ رہی ہیں یہاں نہیں جا سکتے اور وہاں نہیں جا سکتے۔ جہاں جی چاہے کیٹ واک کیجئے گا، جہاں جی چاہے جو چاہے ڈریسنگ کیجئے گا، ہواؤں میں کیجئے گا، آسمانوں میں کیجئے گا، زمین پہ کیجئے گا، باغوں میں کیجئے گا، جہاں دل کیجئے گا۔ اللہ نے کہا ہے اللہ ہر خواہش کو وہاں پورا کرے گا۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، ماں کے اندر ہر چیز آ گئی عربی زبان کی۔ اللہ نے کہا جو کچھ بھی وہ تمنا کریں گے، جو چیز آپ کو دنیا میں لگتی ہے منع ہے، منکر ہے، حرام ہے، یہاں تو امی کرنے کی اجازت ہی نہیں دیں گی، اس سب کی اجازت جنت میں مل جائے گی۔ جنت میں اللہ نے کوئی بھی چیز حرام نہیں رکھی۔ تو اللہ نے کہا ہے ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا۔ لیکن پہلے کیا کرنا ہوگا؟ بہت ساری نیکیاں کرنی ہوں گی، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر آنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اپنی ٹیمپٹیشنز کو بہت زیادہ دبانا پڑے، ہو سکتا ہے اپنی خواہشات کو بہت زیادہ روکنا پڑے، اللہ کی خاطر روکنا ہوگا۔ اور چھوٹی چھوٹی خواہشات سے شروع کریں، چھوٹی چھوٹی خواہشات سے عمل کرنا شروع کریں۔ اللہ تو آپ کو اور مجھے دیکھیں کیسے اپرچونٹیز دے گا بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں کرنے کی اپرچونٹی مل جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں ایک گناہ زندگی میں شامل ہوتا ہے اپنے ساتھ گناہوں کا خاندان لے کر آتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے نیکی
کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جو ہماری کم درجے کی نیکی ہوگی اس کو بھی اچھے درجے کی نیکی کے برابر لا کر ایوریج نکال لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان نے مثال کے طور پر 2000 نمازیں پڑھی، ان 2000 نمازوں میں سے لیٹ سے اس کی 1000 نمازیں جو تھیں وہ بہت اچھی تھیں، 1000 نمازیں جو تھیں بس میڈیوکر سی تھیں، عام سی تھیں۔ اللہ کیا کرے گا قیامت کے دن؟ اللہ ایوریج نکال لے گا، اللہ ان 2000 نمازوں کو اچھی نمازوں کے اوپر ازیوم کر کے اس کو اجر دے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ان کو جزا دے گا، اور ان کی جو برائیاں تھیں، جو ان کی کمی تھی، جو ان کے پاؤں سلپ ہوئے تھے، جو انہوں نے کہیں پر کوئی گناہ کیا تھا چھوٹا موٹا، اللہ اس کو ساقط کر دے گا اور اس کو بھی اچھے اعمال میں بدل دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا بیماری میں اللہ کی طرف نہ دیکھوں؟ کیا نا امیدی میں اللہ کی طرف نہ دیکھوں؟ نا امیدی میں، مشکل میں اس آیت پر تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، سوچیں انہوں نے کس کی طرف پلٹ کر رخ کیا۔ یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی، انہوں نے کس کی طرف پلٹ کر رخ کیا۔ ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، انہوں نے کس کی طرف پلٹ کر رخ کیا۔ یاد رکھیں اللہ ہی ہے جو مجھے مشکلات سے نکال سکتا ہے اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو میں اللہ کی بندی بن کر رہوں۔ اپنے آپ سے پوچھا کریں، کیا میرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کیا مجھے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ خلقت بیدیا، کیا اللہ نے میرے لیے دنیا نہیں بنائی؟ کیا اللہ نے کائنات کو میرے لیے مسخر نہیں کیا؟ پھر میں کیوں لوگوں کی طرف دیکھتی ہوں؟ پریشان نہ ہوں جب نا امیدی آئے، کسی بھی طرح کی نا امیدی، چاہے آپ کو لگے کہ آپ نے بہت محنت کی لیکن آپ کا رزلٹ آپ کی مرضی کا نہیں آیا، آپ اس آیت کو پڑھیں، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اللہ آپ کو، آپ کے شوہر کو مثال کے طور پر خدا نخواستہ کاروبار میں کوئی نقصان دے دے، پریشان نہ ہو، یہ آیت پڑھیں، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اللہ آپ کے بچوں کے پروپوزل نہ بھیج رہا ہو، اللہ کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ بھیجے گا، آپ ان دنوں میں بھی یہ آیت پڑھیں، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ ہر نا امیدی کے وقت میں اس آیت کو پڑھیں، بیماری آئے یہ دعا پڑھیں، ٹیسٹ ہو رہے ہوں، ڈائگنوز نہ ہو رہا ہو کہ کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گے؟ تو کبھی کسی سے نہ ڈریں کہ فلاں جو ہے اس نے مجھے بد دعا دے دی تو یہ ہو جائے گا، فلاں مجھ پر جادو کر دے گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں کی نظر لگ جائے گی تو یہ ہو جائے گا۔ اپنا سامان کریں، دعائیں پڑھیں صبح شام کی، اللہ کے ساتھ تعلق استوار کریں، نیکی کے جذبے کو زندہ رکھیں، عمل میں نیکی کو لے کر آئیں، اور یاد رکھیں کہ جو رحمت اللہ آپ تک پہنچانا چاہے گا اس کو کوئی دنیا کی طاقت آپ تک آنے سے نہیں روک سکتی۔ یہی ہے انسان کے اندر ایمان باللہ جو اس کو شرک سے محفوظ رکھتا ہے، یہ ہے انسان کا اصل عقیدہ۔ بس ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جو انسان قوی ہونا چاہے وہ بھروسہ رکھے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ آپ لوگوں کی نظروں سے آزاد ہو جائیں گے، آپ لوگوں کی اوپینین سے آزاد ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے چہرے نہیں دیکھیں گے، ان کے ایکسپریشنز نہیں دیکھیں گے کہ ان کی نظروں میں میرے لیے تنقید ہے یا تعریف ہے۔ اللہ آپ کو ان سب چیزوں سے بالاتر کر دے گا۔ ان سے صاف کہو، اعملوا علی مکانتکم الا مکانتکم انی عامل، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آپشن دے دیا، عمل کرتے جائیے، اپنا عمل، علم حاصل کریں اور عمل کریں، آگے پہنچائیں، لوگوں کو سیدھا کرنے کی فکر میں اپنا عمل نہ چھوڑ دیں، کسی کی آخرت بناتے میں کسی کی دنیا بناتے میں اپنی آخرت نہ بگاڑ لیں۔ اعملوا علی مکانتکم،
یہی ایک مبلغ کا کام ہونا چاہیے. اپنے اپنے طور پر اپنی نیکیوں کا محافظ بنے. جو نیکیاں کرے کوشش کرے کہ ایسے اعمال اس کے بعد کرے کہ وہ نیکی نامہ اعمال میں سے نکل آئے اور لوگوں کو محبت کے ساتھ تبلیغ کرتا رہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا. تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی بہن ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کو ایک طرح سے موت آ جاتی ہے. پھر اللہ نے جس کی روح قبض کروانی ہوتی ہے اس کو نیند میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مہلت دینی ہوتی ہے اس کو اللہ واپس اس کی روح کو بھیج دیتا ہے. تو جب آپ اٹھیں، اٹھنے کے بعد مسنون دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. احیانا، اللہ نے مجھے دوبارہ سے زندگی دی میری موت کے بعد. تو جب آپ اٹھیں مسنون دعا ضرور پڑھیں. کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. بزرگوں کی کرامات سنتے ہیں تو جھومتے رہتے ہیں، ان کے کرشمے سنتے ہیں تو ان کی اعلیٰ صفات کو بیان کرتے رہتے ہیں. اور دنیا میں جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پروفٹس آف ڈومز. ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، جہنم کا ذکر ہمیں سنا سنا کے ہر وقت ہمیں جو ہو ڈرا کے رکھتے ہو. ہر وقت ڈرانے کی باتیں مت کیا کرو. دیکھو ذرا ولی اللہ کتنے اللہ کے نیک بندے تھے، کیسے اللہ نے ان کی خطائیں معاف کی. بالکل یہی انداز ہے، یہ انداز کہ جن کو دین اپنا ڈرائے لگتا ہے. اور اولیاء اللہ کے قصے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے، 40 دن تک الٹے لٹکتے رہے، 40 دن تک بازو پھیلا کر رکھے، پانی پر چل پڑے، یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کی نمازیں معاف، ان کو زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھنی تھی. یہ قصے ہمارے لیے اٹریکٹیو ہو گئے اور اللہ کی کتاب کے قصے ہمارے لیے بورنگ اور ڈل ہو گئے. کہو خدایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے. آپ اور میں تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں کیسا میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماحول بنا کر رکھا ہے. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے. اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. ہمیں عاجز کر دینے والے یہ نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. آپ کی اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیں. اللہ کا قرآن آپ کو اور مجھے کھول کھول کر حقیقت بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ارد گرد اتنا ماحول ایسا موجود ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے. تم بھی کائنات کی طرح اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے اپنا فرما بردار، اپنا مخلص بندہ بنا لے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و